السلام علیکم ناظرین، میں ہنومان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا نبی کی ویڈیو میں۔ گائی یہ جو ویڈیو مرزا علی کی آئی ہے یہ پیٹرول کے والے سے آئی ہے کہ دو فرقے، ایک اہل دیوبند اور ایک اہل سنت بریلوی دعوت اسلامی کی طرف سے، کہ بھئی ان دونوں فرقوں کی طرف سے کچھ وظیفے آئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بجلی کے بل جو گھر کے آتے ہیں وہ بھی کم آئیں گے اور پیٹرول میں برکت ڈلے گی۔ اب یہ بات کو لوگ کچھ مذاق میں لے رہے ہیں، کچھ ان کا مطلب کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کچھ ان کو سیریس لے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مرزا علی نے اس بارے میں کیا واقعی ان وظیفوں سے پیٹرول میں برکت ڈلتی ہے، بجلی کے بل جو گھر میں آتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، کیا حقیقت ہے بقول مرزا علی کے، دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، کہ مرزا علی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو باقی علماء کرام نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کو صحیح لگے ہمیں کمنٹ منشن ضرور کریں۔ تو امید کروں گا ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ یہ بائک دیکھیں، اس میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ اب پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی۔ مدینہ ٹرائی کیے، برکت ہوتی ہے۔ چلو بھائی، ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ پیٹرول پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ یہ مدنی پھول میں ان کا تجربہ ہے۔ 30% بچ جاتا ہے خرچہ 30% تقریباً۔ یعنی کہ سمجھو کہ 300 روپے کا پیٹرول کی جہاں ضرورت پڑتی تھی تو دم کرتے تو 200 روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے۔ یہ موٹا حساب سمجھو اس کا، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ کوثر 7 بار دم کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پہلے جب شروع کریں گے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے 7 بار پڑھنے کے بعد دم، اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم۔ آپ نے لکھ لینا ہے زم زم۔ یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد، آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا۔ اور سب سے جو مزاح کا خیز چیز ان کی سامنے آئی ہے وہ، چونکہ ہماری قوم آج کل بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، تو انہوں نے بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے بجلی کے میٹر پہ ایک مہینے میں 2 دفعہ 15 دن کے وقفے سے زمزم لکھنا ہے۔ اچھا، زمزم کا جو عربی میں معنی ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹھہر جا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی میٹر ٹھہر جائے گا۔ پرانے میٹر ٹھہر جاتے تھے اگر کوئی شخص اپنی انگلی کے اوپر کوئی میگنیٹ چڑھائے اور وہ جو ڈسک گھوم رہی ہے اس کے اوپر جا کے رکھ دے، میگنیٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی، یا وہ وقتی طور پہ روک دیتے تھے۔ اس طریقے سے پرانے میٹرز کے اوپر چوری والا معاملہ ہوتا تھا۔ آج کل کے ڈیجیٹل ہیں بھائی، یہ نہ بزرگان دین کے قابو آتے ہیں، نہ یہ اس قسم کے جعلی حربوں کے قابو یہ والے میٹر آتے ہیں۔ آج کل آپ نے اگر بجلی کا بل کم کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ دن کے وقت سولر کے اوپر آپ شفٹ ہو جائے۔ اب تو اس کی طرف بھی گورنمنٹ کی نظر چلی گئی ہے، پھر بھی خیر وہ سب کچھ کریں تب بھی دن کے وقت تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے لوڈ کو سولر پہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے زمزم لکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے بل کو کم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ان کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی اس قسم کے وظیفے لکھ کے گئے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے تعویذات کی وہ بک پڑھیں نا، شمع شبستان رضا، اشرف علی تھانوی صاحب کے ایسے ایسے بےہودہ قسم کے تعویذات ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ عورت کے یہ باندھ دیں تو لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ شکر ہے کہ بزرگان دین کے وہ ریفرنسز ابھی پیش نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ لوگوں نے شرمانا ہے۔ جو بزرگان دین کر کے گئے ہیں تعویذات کے نام کے اوپر، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے کوئی وظیفے ہیں۔ ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے موٹر بائک کی ٹینکی پہ پھونک دیں تو 15% وہ بتا رہے ہیں، کیلکولیشن انہوں نے کی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ فیول میچ ہو سکتا ہے۔ تو میں باپا جانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے چندے کے باکسز لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں کیوں نہیں سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکتے؟ آپ لوگوں سے چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا، غوث پاک سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں، چندے کے سوا ہر چیز یہ غوث پاک سے مانگتے ہیں
چندہ غوث پاک نہیں ان کو دیتے. اور دیکھیں آپ لوگوں کے پیسوں پہ یہ پلتے ہیں, اور جب آپ پوچھیں تو کہیں گے غوث پاک کا کرم ہے کہ یہ ساری بہاریں ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ جی یہ داتا دربار کے بارے میں کہ جی 1000 سال سے بابا پال رہا ہے, تو میں نے کہا تھا بابا جی یہ بابا نہیں پال رہا, یہ ہمارے چندے پالتے ہیں. آج آپ چندے بند کر دیں, یہاں آپ کو صفائی والا بندہ بھی نہیں ملے گا. انہی چندوں سے کچھ بابا جی کے مجاور کھا لیتے ہیں, بلکہ زیادہ تر وہی کھاتے ہیں. کچھ گورنمنٹ لے جاتی ہے, اور کچھ وہاں پہ آئے ہوئے زائرین کے اوپر وہ لمبا شوربہ اور لمبی دال اور کچے چاول وہ بانٹ کے آپ معاملات لے کے چلتے ہیں. باقی حالت یہ ہے کہ جوتیوں کے اوپر بھی ٹوکن لگا ہوا ہے. ہمیں انہوں نے کہانیاں کروائی تھیں کہ جی دربار سے کوئی بندہ چوری کر کے نکلا تو چور بھی اندھا ہو گیا. اور پچھلے دنوں 2 بریلوی وکیلوں نے آ کے کیمرے میں ان بیچاروں نے اپنے بھولپن میں لوگوں کی خیر خائی کے لیے بات بیان کی ہے, لیکن وہ دیکھیں اس کی میمز بن گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی عرس کے 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں داتا دربار پہ, جو لوگ زائرین آئے ہوئے تھے. 5000 موبائل. تو آپ ذرا احتیاط سے آئیں, داتا صاحب نے حفاظت کرنی چھوڑ دی ہے, یہ میں نے ایڈ کیا. نہ جوتیوں کی حفاظت ہو رہی ہے, الٹا آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں. موبائلوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو کئی عورتیں جو اغوا ہوئی ہیں وہاں سے, اور باقی جو بدکاری اور نشے کے حوالے سے وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں. کہتے ہیں جی وہ کعبے میں بھی تو جیب کٹ جاتی ہے, اور بھائی کعبے والے نے کہیں نہیں کہا کہ میں کعبے کی حفاظت کروں گا. یزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی, اللہ نے دیکھی, اللہ نے دنیا کو بقدر ایفٹ چھوڑا ہوا ہے. وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ کیا کیونکہ اس سال نبی اسلام کی پیدائش ہونی تھی. اس کے بعد کئی دفعہ کعبے کی بے حرمتی ہوئی, اللہ نے دیکھی. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن تمہارا دعویٰ تھا کہ بزرگ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں, تو ہم بزرگوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. کل تک تو آپ لوگ قبروں سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر آ کے انڈیا کے بم کیچ کرتے تھے. یہ الگ بات ہے, انڈیا میں بھی میوزیم کے اندر بم بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی دیویوں نے پکڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو بم کوئی نہیں ہے, تو ان کی بات تو زیادہ ہی مضبوط لگتی ہے. ویسے فراڈ, جھوٹ پہ مبنی چیزیں. تو جو راوی کے پل کے اوپر آ کے بم پکڑتے تھے, جب 2009 میں دہشت گرد بم ٹھوک کے چلے گئے, 50 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہوئے, تو اس وقت تو داتا صاحب سے کوئی بم کیچ نہیں ہوا. سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. اس طرح ہوتا ہی نہیں بھائی. لہٰذا اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے میٹر کے اوپر زمزم لکھتے. اس طرح کی گفتگو اگر آپ کرتے ہیں تو اسلام کی بدنامی میں ہی اضافہ ہوگا, کوئی نیک نامی نہیں ہوگی. اور یہ وہ اسلام ہے, یہ وہ خطرناک اسلام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس اسلام کا تعارف ہمیں اس ہستی نے کروایا کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پھر ہم یہ رجز پڑھیں گے. تو انہوں نے اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں پبلک کے اندر مشہور کر دی ہوئی ہیں, اور اسلام کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ اس قسم کے مسائل بیان کریں گے تو نان مسلمز کو کیا موقع ملے گا, اسلام کا مذاق اڑائیں گے. آپ کی نیت نہیں ہوگی مذاق اڑانے کی, ہم آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کا مذاق بنے گا. اسلام تو بھائی علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, جو آپ سمجھ لیں قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائی تھی, اور پھر ہمارے نبی اسلام کے ذریعے سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام کے اندر ذکر ہوئی. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ. اس میں 9th کمانڈ یہ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں سوچتے ہیں. یہ 3 انسٹرومنٹس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام کہتا ہے علم کی بنیاد پہ آپ نے چلنا ہے, توہمات کی بنیاد پہ نہیں چلنا. اور
علم جو ہے وہ دو ہی ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے, علم وحی جسے کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا ہے. وہ بھی ڈیفینیٹ علم ہے, خواہ ہمیں اس کی لاجک پتہ ہو یا نہ ہو, ہم نے اس کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. اور دوسرا ڈیفینیٹ علم جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے, جو 1000 سے زیادہ آیات قرآن حکیم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے, جسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. سائنس کا علم. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں خدا کے ایک ہونے کی دلیل جس پہ بادشاہ کو خاموش کروایا وہ یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنا محکم اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے, انہی کی بنیاد پہ تو ساری سائنس پاسبل ہے. اگر پانی میں بوئنسی کی فورس نہ ہو, قوت اچھال, تو کوئی بحری جہاز تیر نہیں سکتا, یا ایک دن تو وہ پرفارم کرے دوسرے دن پرفارم ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوانین کو اتنا محکم بنایا کہ صرف اللہ جب چاہے تو توڑ سکتا ہے, ادروائز یہ قوانین ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. وہ ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, بار بار نہیں ٹھنڈی ہوتی بھائی. وہ ایک ہی دفعہ سمندر میں راستہ نکلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, بار بار راستہ نہیں نکلتا. اللہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا محکم بنایا کہ ان قوانین کو آپ توڑ نہیں سکتے, ان کو یوز کر سکتے ہیں. یوز کر کے ہم نے دیکھیں آج ہوائی جہاز بنا لیے ہیں صرف اس کی ایروفائل سٹرکچر کی بنیاد کے اوپر, اور 550 مسافر لے کر ایئر بس A380 8 سے 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑتا ہے. انسان نے بنایا. میں کہتا ہوں 8 سے 150-200 سال پہلے کا انسان اگر دنیا میں آ جائے تو پاگل ہو جائے. غوث وقت مان لے ایئر بس کو اور بوئنگ کو, یہ دو ہی بڑی کمپنی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے اسی سائنس کی بنیاد کے اوپر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دریافت کروائی زمین میں اتنا بڑا خزانہ بلیک گولڈ. بمشکل 150-200 سال پہلے پینسلوینیا میں پہلا تیل کا کنواں نکلا امریکن سٹیٹ میں. آج پوری دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب دنیا پریشان ہے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا پھر ہوائی جہاز کو ہم کیسے اڑائیں گے, کیونکہ اگر سولر پہ شفٹ کرنا ہے تو یہ کم از کم اس سے 20 گنا بڑا جہاز بنانا پڑے گا جس پہ اتنی پلیٹیں لگیں تو شاید وہ اڑ سکے. اتنی تھوڑی سی جگہ کے اوپر جو فیول ہے جو آپ کو انرجی دے سکتا ہے وہ یہ آئل ہی ہے. ادروائز کوئی اور ذریعہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو بہت بڑا سائز چاہیے. تو خیر ہماری زندگی تک تو یہ ہے 50-60 سال کے تیل رہ گیا, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور ترقی کروا دے گا انسان کو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ترقی کروائی ہے. اور دیکھیں یہ سارے بزرگان دین جاتے تھے مکہ مدینے حج کے لیے, کسی کو تیل نہیں نظر آیا, کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ نیچے دیکھتے ہیں تو 7 زمینوں سے نیچے تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, اوپر دیکھتے ہیں تو عرش تک پہنچ جاتی ہے نگاہ. لیکن 1944 میں پہلی دفعہ امریکن کمپنی جو تھی حضرت ارامکو حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے تیل نکالا ہے اور سعودی عرب کی کایا کلب ہوگی. پہلے تو حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے, اتنے غریب لوگ تھے یہ. آج دنیا کی لیڈنگ اکانومیز میں سے ایک سعودی عرب کی اکانومی ہے, اسی تیل کی برکت سے ہے نا, جو کسی بزرگ نے دریافت نہیں کیا. تو اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اور اب جو طاقت اللہ نے یورینیم کے اندر رکھ دی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. 1 کلو یورینیم وہ اتنا سا ہوگا مشکل سے, کیونکہ اس کی اسپیسیفک گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ سمجھیں لوہے سے بھی آلموسٹ 3 گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے یورینیم. تو 1 کلو یورینیم جو اتنا سا ہوگا اس کے اندر 10 لاکھ کلو کوئلے کی انرجی موجود ہوتی ہے. 1 ملین کلو کوئلہ جلایا جائے اور اتنا سا یورینیم, جو حضرت آئنسٹائن نے ہمیں فارمولہ دیا E=mc² کے تحت آپ اس میں سے انرجی نکال سکتے ہیں. اور یہ اٹامک ریئیکٹر اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں نا, اتنی سستی بجلی. تو یہ ڈیفینیٹ علم ہے. تو جس طرح قرآن و سنت محکم علم ہے, اسی طریقے سے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم کہ پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, یہ بھی محکم علم ہے. تو یا یہ علم تصدیق کرے
یا قرآن و سنت کا علم تصدیق کرے پھر ہم مانیں گے، ادروائز ہم نہیں مانیں گے۔ تو بھائی قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں لکھا کہ زمزم لکھنے سے بجلی کا بل کم ہوتا ہے، اور نہ سائنس مانتی ہے۔ قرآن و سنت بھی اس بات کو انڈورس نہیں کرتا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، گھر کی مڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے توہمات والے معاملات نہ تو قرآن و سنت میں ہے اور نہ سائنس کے اندر موجود ہے۔ لہذا واپس آ جائیں اس آیت کی طرف، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسی پہ ڈاکٹر اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جو 6 ان کے خطبات ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی تھی کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن از قرآنک، کہ اس وقت جو ویسٹ کی ترقی ہے اس کی انر کور قرآنک ہے، کیونکہ وہ بھی علم کی بنیاد پہ چلتے ہیں، توہمات کے اوپر نہیں چلتے، اسی لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہم نے علم کو پس پوش ڈال دیا۔ جو انیشل سلطنت عباسیہ کے دور میں کام مسلمانوں نے کیا تھا، اس کام کو پھر اپنے ایپیکس تک پہنچایا پھر یورپ نے، اور ہم وہی کھڑے میں، ہم صرف یوزر ہیں، ہم سیدھی سی بات ہے۔ اور یہاں پر میں ایک کریٹیکل چیز عرض کر دوں نبی الاسلام کے حوالے سے اسپیسیفکلی، کہ رسول اللہ کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں سکھایا تھا، اور نہ یہ ان کی ضرورت تھی۔ جس طرح قرآن میں آیا موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام، یقیناً موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا جو حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، اور حضرت خضر کو وہ علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اس میں کسی کی تنقیص والا معاملہ نہیں ہے۔ نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ بتا کے دنیا میں نہیں بھیجا، ہماری ہدایت کا امام بنا کر بھیجا۔ اسی لیے نبی الاسلام نے اس معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں کی۔ اوپر تلے 3 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، جس کے اوپر باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ مسلم شریف کی ہیڈنگ ہے ان احادیث کے اوپر، جو شاید یہ پہلی دفعہ پڑھیں تو 295 سی لگا دیں۔ اور وہ 3 حدیثیں کیا ہیں؟ ایک ہی حدیث کے 3 طرق ہیں۔ نبی اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو دیکھا کہ وہاں کھجور کی فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ خود کروایا جاتا ہے، وہ آج تک جاری ہے۔ مختلف کھیتیوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں شاید کی مکھیاں نہ ہوں وہاں فزیکلی خود کرنا پڑتا ہے ان پولنس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے اس کو نبی اسلام کا حکم مانتے ہوئے خود سے ہی رزلٹ نکال لیا، اور اس سال انہوں نے یہ ایکٹ نہیں کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی فصل کم پڑ گئی، اور وہ نبی اسلام کے پاس شکایت بھی لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مشورہ دیا تھا، میں نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو اس پہ عمل کیا کرو، وہ واجب ہے۔ اگر میں کوئی ذاتی مشورہ تمہیں دیتا ہوں تمہارے دنیا کے کاموں میں، تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اندازہ کریں، کیونکہ نبی اسلام کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں پالنے کا، آپ کا کھجوروں کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو آپ نے مشورتاً ایک بات کی، انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا، لیکن نبی اسلام نے ان کی شکایت پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، الٹا معاملے کو کلیئر کر دیا کہ دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو، دین کے حوالے سے میں کوئی بات کروں تو تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، دنیاوی معاملے میں اگر میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو، وہ عمل کرنا تم پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اور یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت قرآن کی 100 سے زیادہ آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ اندازہ کریں، ان آیات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ جو انہوں نے پبلک کو پڑھا دیا،
اور کہتے ہیں جی سائنسدان آج تک پریشان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسے دلائل دیے ہیں. اور سائنسدان اسدے نے تو ہوتے یار کہ چنگا پلا بندہ تے ایک قرآن دی آیات تو اس قسم نے رزلٹ کرتا ہے. زمین کو بچھونا بنایا, اس سے رزلٹ انہوں نے نکال لیا کہ جناب زمین ساکن ہے. اور بھائی بچھونے سے مراد یہ کہ اسے رہنے کے قابل بنایا. آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے. ادروائز ایک زلزلہ بھی پوری انسانیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے. جب اس قسم کی ہم نے باتیں کی ہیں تو اب انہیں قرآن کی وہ آیات بھی نظر آ گئی. کل فی فلک یسبحون, اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے, گردش میں ہے. یہ آیت تو پہلے بھی موجود تھی, اب کیوں نظر آئی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی اور انسان نے خود ان چیزوں کو آبزرو کر لیا, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ انسان انکار کرتا ہے ان چیزوں کا. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کہ کئی متشابہات محکمات میں بدل رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے. آج میں اپنی گفتگو کو اسی حد تک رکھتا ہوں. جو ہمارے آزاد جمیل صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس قسم کے سوالات کے اوپر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا کریں. ہم مولویوں کا کام نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا. ہر مسلمان کو رائٹ ہے, جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق لوگوں کو دین سکھائے. لیکن جو آپ کے پاس علم نہیں ہے وہ تو نہ زبردستی سکھانے کی کوشش کریں. ہاں, اس سے پھر ان علماء کو تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو یہ بلا کے تو دین ان سے سیکھتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ علماء کو خود بھی مسائل نہیں پتا ہوتے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے کہ ہم ان سے تو بہتر ہیں, اور وہ جسٹیفائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو داعی بنایا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ جتنا اسے دین آتا ہے وہ سکھائے. اسی کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تم آگے پہنچا دو. لیکن اگر آتی نہیں ہے تو پھر تو زبردستی پہنچانے کی کوشش نہ کریں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو سکھایا. نبی اسلام نے فرمایا 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں بابوں کو پتا چل جاتا ہے, جو باباؤں کے بابا ہیں صحابہ کرام انہیں نہیں پتا چلا. لیکن اس نے بات سچی کی, ہے جھوٹا تھا, کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ اللہ کی طرف سے مامور ہو جاتا ہے. تو نبی اسلام نے تو یہ کہا کہ سچی بات کوئی بھی کرے آپ نے تصدیق کرنی ہے. اور اس کو میں نے ایک سمپل مثال سے بھی سمجھایا کہ اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے یہ کہے نا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, تو آپ اس سے ڈگری نہیں مانگیں گے, آپ ریفرنس چیک کریں گے. اگر قرآن میں یہ آیت نکل آتی ہے اور آپ کہتے ہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہٰذا میں نے آیت نہیں ماننی, تو بھائی آپ اسلام سے بھی فارغ ہو جائیں گے. آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے. لہٰذا جو بھی علماء دین ہے ڈگریوں والے یا بغیر ڈگریوں والے, اگر ان کو دین کا علم ہے اور وہ آ کے رمضان نشریات میں یا ٹی وی چینلز کے اوپر دین سکھا رہے ہیں جتنا ان کو پتا ہے تو وہ ضرور سکھائیں. لیکن جو ان کو نہیں پتا اس میں اس طریقے سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کریں, اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی. سیدھی سی بات ہے, پہلے ہی بڑی بدنامی کروا دی ہے. اس قسم کے آپ وظائف بتاتے ہیں لوگوں کو اور پھر لوگ وظائف کرتے ہیں, ظاہر بل تو ان کا کوئی نہیں کام ہونا, سیدھی سی بات ہے, وہ بل اپنی جگہ ہی رہے گا. ان وظائف سے اس قسم کا کوئی نفع حاصل کرنا بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے. نبی الاسلام کے حوالے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کو کوئی وظیفہ سکھایا ہو کہ یہ وظیفہ کریں تو یہ وظیفہ کرتے ہی بچوں کا ختنہ خود بخود ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ختنے کے اوپر اجماع امت ہے کہ ختنہ سنت ہے. ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے, ان میں سے ایک ختنہ ہے. ناخن کاٹنا, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور مونچھوں کا پست کرنا. اور صحیح مسلم میں آیا کہ 10 چیزیں فطرت سے, ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے, کلی کرنا بھی ہے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو
کسی وظیفے میں نہیں آیا کہ ختنہ ہو جائے گا. یہاں آپ کو یہ لوگ روحانی آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھونکے مار کے. تو میں نے پھر ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جو روحانی آپریشن کرتا ہے بائی پاس کا، ہم اسے بائی پاس کا آپریشن نہیں کرواتے، چھوٹا سا ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک نومولود بچہ اس کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، وہ وظیفے کے ذریعے بغیر بلیڈ مارے ہوئے، یہ شرط ہے، وہ اس بچے کا ختنہ کرے، اور اگر ختنہ نہ ہوا تو کم از کم یہ سزا ہونی چاہیے ان کی، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے. اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں موجود بھائی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو، اور جب دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 چیزوں میں شفا اللہ نے رکھی ہے. نمبر 1 حجامہ، کپنگ کروانا، پچھنے لگوانا جس کو ہم کہتے ہیں. نمبر 2 شہد، اور نمبر 3 داغ دینا، یعنی زخم کے اوپر لوہا گرم کر کے لگانا تو وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، اسے داغ دینا کہتے ہیں. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. یہ منع کرنا حرمت کے درجے میں نہیں تھا، پریفریبل تھا، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابی ابن کعب کو جب زخم لگا جنگ کے دوران تو ان کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ ان کو داغ لگوایا جائے، پھر ان کا خون رک گیا. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ سعد ابن معاذ کا جب خون نہیں رک رہا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیر کا جو اگلا حصہ ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے تو ان کو داغ دیا تھا. یعنی علاج آپ نے فزیکل طریقے سے کیا، اس طریقے سے علاج نہیں کیے. ہاں کبھی کبھار کوئی معجزہ ظاہر ہوا وہ برحق ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا تو بالکل ٹھیک ہوگی. وہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کو جاری فرما سکتا ہے. لیکن عموماً جو علاج ہے وہ فزیکل علاج آپ نے کروانا ہے، یا تو آپ نے ایلوپیتھک کا علاج کروانا ہے، یا ہومیوپیتھک کروانا ہے، یا ہربل ہے، یا جھاڑ پھونک ہے، اور وہ بھی جنات اور جادو کے اعتبار سے، یا پھر سرجری ہے. اب جو علاج سرجری سے ہو سکتا ہے وہ ہومیوپیتھک سے نہیں ہو سکتا. مثلا کسی کی اگر پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو دوائی سے تو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑے گا، وہ ہڈی کو سیدھا کرے گا، پھر اس کا 8 سے 10 ہفتے کیورنگ پیریڈ ہے، اس میں اس نے ٹھیک ہونا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس پہ پھونکے مارے تو وہ ایک رات میں ٹھیک ہو جائے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈر جائیں. اس قسم کی جب بھی کوئی چیزیں آئیں تو کم از کم کامنٹس میں جا کے ضرور لکھا کریں کہ بھائی آپ اپنی بات کی دلیل میں کوئی قرآن و سنت سے حوالہ پیش کریں. یہ آپ خود سے جو لوگوں کو اس طرح کے وظائف بتا رہے ہیں، اس سے دین کی بدنامی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ گورا تو پھر اس کو فزیکلی چیک کرے گا نا جب آپ یہ بات کریں گے. باقی یاد رکھیے گا قرآن و سنت میں جو وظائف آئے ہیں نا وہ بھی ناگہانی آفات کے لیے ہیں. مثلا صحیح مسلم میں آیا کہ اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی موذی جانور کا زہر اسے اثر نہیں کرے گا. اس میں قطعاً یہ نہیں آیا کہ آپ نے یہ دعا پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دینا ہے، پھر دعا ختم، کیونکہ آپ نے تقدیر خود غالب کروا لی. یہ ناگہانی آفات کے لیے. اسی لیے دیکھیں ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ کوئی صبح شام پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر، وہ والی دعا، تو کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی. موت تو مقدر ہے، وہ تو آ جائے گی. لیکن اگر آپ خود اپنے اوپر کوئی اس طرح کی چیز کو طاری کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیتے ہیں تو اگلے جان ہی جا کے آپ لینڈ کریں گے. سیدھی سی بات ہے. یہ اکثر پبلک کے اندر مشہور ہے جی، وہ بسم اللہ پڑھ کے حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا. بالکل جعلی روایت ہے بھائی، زہر پینا تو حرام ہے. کہتے ہیں جی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ کرامت تو ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی ہے جو خلاف شرع ہو. خلاف شرع کام اگر کوئی صحابی بھی کرے گا تو غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالد ابن ولید زہر پی لیں بسم اللہ پڑھ کے؟
کیونکہ زہر پینا تو نبی اسلام نے حرام فرمایا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, دنیا میں جس شخص نے زہر پیا اور خودکشی کر لی تو جہنم کی آگ میں اس پہ یہی عذاب مسلط کیا جائے گا کہ بار بار وہ زہر پیے گا, اس کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور یہ عذاب جاری رہے گا. دنیا میں جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی تو جہنم کی آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک چھرا پکڑایا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور اس تکلیف سے گزرے گا. دنیا میں جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں بھی اسے بار بار بلندی سے گرایا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. تو حرام کام کب سے کرامت ہو گئی بھائی؟ اب ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھے نہیں ہوئے, جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا دعوت پہ بلا کے. آپ علیہ السلام نے بھی اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا تو وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا کہ آپ مجھے تناول نہ کریں, تو نبی الاسلام نے اسے تھوک دیا, لیکن پھر بھی وہ زہر ایسا اثر کیا کہ 4 سال تک. بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کہتے ہیں کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہے ہیں, اور آپ کی ڈیتھ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی. اللہ نے آپ کو آنری طور پر شہادت کی موت دی, لیکن اس وقت کئی صحابہ اس کو کھا کے شہید ہو گئے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے پھر اس یہودیہ کو بھی قتل کروایا گیا قصاصاً, کیونکہ اس نے زہر دیا تھا اور اس نے کہا کہ جی میں نے چیک کرنے کے لیے دیا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پتہ چل جائے گا, ان کی نبوت چیک ہو جائے گی, اور اگر نبی نہ ہوئے تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا, نعوذ باللہ. اس کے لیے اس نے اتنے لوگوں کی زندگی چھین لی. تو بھائی یہ وہ اگلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی کہ ایک کوئی مجادلہ ہو رہا تھا کسی کرسچن کے ساتھ, تو وہ مسلمان نے جی بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور اللہ سے ڈر جاؤ یار. لوگ بھی ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی زہر پی لیا. او بھائی کس نے دیکھا ہے وہ زہر ہے؟ زہر تو بڑی خطرناک چیز ہے. اس گلاس میں اگر تیزاب ڈال دیا جائے نا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. اس طرح ہوتا ہے جی. زمزم کا ایک قطرہ آپ ڈال دیں کسی گلاس کے اندر تو جاپان کے ڈاکٹرز نے بتایا وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جاپان کے کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ اس طرح کوئی تحقیق ہوتے ہوئی ہے. جھوٹ. اس کے الٹ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے, آپ جا کے گوگل پہ لکھیں, انہوں نے باقاعدہ ایک کمپنی ہائر کی ہے کہ کئی لوگ زمزم پی کر بیمار ہو رہے تھے کیونکہ گٹر کا پانی اس میں مکس ہو گیا تھا. تو ان کے اصول کے تحت تو گٹر کا پانی جب زمزم میں ملا تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا. لو زامو, الٹا لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. اب انہوں نے وہ پائپ لائنز بھی درست کی ہیں اور مسلسل وہ نمونے لیتے ہیں آ کے مختلف جگہوں سے کہ کہیں اس میں گٹر کا پانی یا کوئی گندگی تو شامل نہیں ہوگی کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائیں. سعودی والوں کو تو گمان بھی نہیں ہے کہ ایک قطرے سے سارا زمزم بن جاتا ہے. وہ تو لاکھوں ریال لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس پانی کو ہم نے آلودہ نہیں ہونے دینا. اس طرح کو دنیا میں معاملات چلتے ہیں بھائی. اس لیے میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے اپنے آڈینس کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ اسلام کی یہ والی پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں جو ٹرو پکچر ہے. ورنہ جو یہ دیو مالائی قصے کہانیاں انہوں نے پبلک کے سامنے پیش کی ہیں, ان قریب ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں گی. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک ٹرو اسلام کی پکچر لوگوں کے سامنے آئی ہے. ورنہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیدھی اسلام سے متنفر ہو جاتی جو اسلام انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا. میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں یہ واقعہ سنایا, اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں. ویسے تو آپ کو پتا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور بھی فی البدی بولتا رہا تو بولتا جاؤں گا. ہمارے ایک آفس کے کولیگ, میرے بڑے قریبی دوست, وہ راولپنڈی میں مصریال روڈ کے اوپر ان کا گھر ہے, چوڑ چوک کے پاس. تو 1 سال میں نے بھی وہاں گزارا ہے. اس کے بعد ہم شفٹ ہو گئے دوسرے گھر میں. تو ایک دن وہ آفس میں اور مجھے کہنے لگے جی بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. وہاں پلی کے پاس ایک سزوکیوں کا اڈا تھا, یہ چھوٹی جو ویگنیں چلتی ہیں, صابن دانیاں جن کو کہتے ہیں سزوکیاں. تو کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا, اس درخت کے نیچے ایک نانگا پیر آ کے بیٹھتا تھا, اور وہاں عورتیں بھی ظاہر ہے ٹریولنگ کے لیے ویگنز کے اندر
بیٹھنے کے لیے آتی تھی تو وہ جب بزرگان دین کو اس حالت میں دیکھتی تھی تو بیچاری کریم نہیں آتی تھی. تو ڈرائیوروں نے بابا جی کو کہا کہ یہ حضرت جو آپ ادھر ننگے بیٹھ کے فیض تقسیم کر رہے ہیں نا, تو مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں کہیں اور. عورتیں پھر سواریوں کی فارم میں ہمارے پاس نہیں آتی ہیں آپ کی یہ روحانیت دیکھ کے. اچھا, وہ بابا جی انہوں نے وہاں سے اٹھا دیے. ایک آدھ دن کے بعد تیز آندھی چلی اور وہ درخت, اتنا بڑا درخت جس کے نیچے وہ اڈا تھا, وہ گر گیا. اور اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, وہاں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ بابا جی کو اٹھایا تھا نانگے پیر کو, تو دیکھیں وہ درخت ہی نہیں رہا جس کے نیچے تمہارا اڈا تھا. تو مجھے انہوں نے جب یہ آ کے بتایا تو میں نے کہا بھائی ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس سے بڑھ کر اسلام کو صحیح طریقے سے ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل سے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اب آپ نے نا شام کے وقت وہاں جانا ہے, اس درخت کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اس درخت کو دیمک چاٹ چکی ہوگی, وہ بابا جی کے کھاتے میں ڈلنا تھا خام خواہ. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, مہینوں سال لگ جاتے ہیں. اینڈ پہ وہ باہر ایک لیر چھوڑ دیتی ہے اور وہ درخت اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ گر پڑتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آج بابا جی کو آپ نے اٹھایا اور دیمک نے چاٹنا شروع کیا اور اس نے ماشاءاللہ 120 کی رفتار کے اوپر سب کچھ ختم کر دیا. یہ تو نہیں ہوتا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے, جا کے دیکھیں آپ. یعنی میری بزرگی ظاہر ہونے والی تھی. اگلے دن وہ آئے, ان کا بالکل صحیح بات نکلی آپ کی. میں نے کہا ظاہر ہے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے ان کو ایک جملہ بولا کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ جو بابا جی تھے انہوں نے درخت کے نیچے آ کے مر جانا تھا. کتنے پہنچے ہوئے ڈرائیورز تھے کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی بابا جی کو وہاں سے اٹھا دیا. اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا. یہ بھی تو کرامت بن سکتی تھی نا اگر آپ سوچنے کا زاویہ دیکھیں. تو اس قسم کے واقعات ہیں. میرے ایک بڑے قریبی رشتہ دار, شادی کو کئی سال گزر گئے, اولاد نہیں ہو رہی, انگلینڈ میں رہتے تھے. ان کو اشارہ ہوا خواب میں کہ جی آپ پاکستان میں فلاں دربار پہ جائیں تو اولاد ہو جائے گی. اور وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹکٹ کٹوا کے پاکستان آیا. اس کی قسمت اچھی تھی, پہلے دن میرے درس میں آ گیا. ان دنوں میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا اور بائی چانس اس دن میں ڈسکس کر رہا تھا یہ مزارات اور قبریں اور یہ سارا جو فراڈ کے اوپر ان کا سسٹم چل رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں, لیکن اگر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو میں بے اولاد مر جاؤں گا, لیکن یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. خیر وہ نہیں گیا اس مزار پہ. ایک دو ہفتے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا. جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی وائف کی پریگنینسی پازیٹیو تھی اور پریگنینسی اس کی پاکستان آنے سے پہلے کی ٹھہری ہوئی تھی اور بابا جی کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی. لیکن باباؤں کے بابا بیچ میں آ گئے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. باباؤں کے بابا آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں مجھے بتائیں اگر خدا نہ خواستہ وہ چلا جاتا اور اولاد ہو بھی جاتی, اب ماشاءاللہ اس کا بچہ جوان ہے, بالغ ہو چکا ہے, پوری زندگی اس نے بابوں کے تلوے چاٹنے تھے. یہی کچھ ہمارے پرانے بابے کر رہے ہیں نا. وہ جی ساڈے ابا جی تے فلانی جگہ گئے سن تے میں ہویا سا, بڑا تحفہ تو ہویا سا, میں ہویا سا. وہ تو میں نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جب میری پیدائش ہونے والی تھی تو میری والدہ کو بری امام والے بزرگ خواب میں آئے تھے. ہاں یہ میری والدہ نے خود بتایا ہوا ہے مجھے. اور وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے وہ بچہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا تو لے جا, یہ تیرا بچہ ہے اور بڑا پہنچا بزرگ ہوئے گا. ایک گل ویسے صحیح نکلی, پہنچا بزرگ نکلیا, پھر سارے بابے مکا چھڑے. تو ہم بھی بزرگوں کا فیض ہے پھر اس طریقے سے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اور جن بزرگوں کا فیض ہے ان سارے بزرگوں کی منجی جو ہے وہ جیلم اکیڈمی سے ٹھوک رہی ہے. آج بھی آپ ذرا پنڈی کی ٹیکسیوں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری. استغفر اللہ. ایک بے قدر منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کسی کی قسمت کو کیا بدل سکتا ہے بھائی؟ یہ اللہ ہے قسمت کا مالک. اس نے تو اپنے پیغمبر کے لیے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر وہ ہدایت خود نہ لینا چاہ رہا ہوں, ویسے تو نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لیکن اگر کوئی ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے تو اس کی تقدیر بدل کے آپ اسے ہدایت میں نہیں لا سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. انہوں نے بابوں کے بارے میں مشہور کیا ہے، کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاول حق بیڑا تک، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مشہور کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے، جو صبح شام ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الفاتحہ کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان شرک کر جائے. میں کہتا ہوں اگر کوئی دنیا میں کام نہیں ہونا چاہیے تھا مسلمان سے تو وہ یہ تھا کہ وہ شرک نہ کرتا. لیکن دیکھیں اللہ کی ذات کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ امت شرک سے محفوظ ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو کسی نہ کسی درجے میں دعا میں شریک کر دیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو آج مجھے موقع ملا، میں نے بزرگوں کی طبیعت صاف کر دی، ان کے ماننے والوں کی طبیعت صاف کر دی. قصور تھا آزاد جمید صاحب کا اور سارا نزلہ گرا بزرگ بابوں کے اوپر، صرف اس لیے کہ آپ کی آنکھیں کھولی جائیں کہ یہ آزاد جمیل یہ دین تصوف کی آؤٹ پٹ ہے. بھائی دین تصوف میں اس قسم کی آپ کو کہانیاں کروائی جاتی ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، صدیوں سے یہ جھوٹ چل رہے ہیں، اور لوگ کبھی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بھائی اگر تم ہوا سے سونا نکال سکتے ہو تو ہم سے چندہ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ ہاں، اگر تم اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، تو بھائی چندے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. میری ایک ویڈیو ہے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں، وہ 1 بلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے 8 اس قسم کی سٹوریز کا جو واقعی اتھینٹک بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں اور بیان کی ہوئی ہیں ان کا میں نے جی گئے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی اپنی ذاتی رائے دیں کہ مرزا علی نے جو بیان دیا وہ ٹھیک ہے یا جو علماء کرام کے کلپس لگائے گئے وہ ٹھیک ہے. اور وہ کلپس کیا آپ نے پورے سنے ہیں؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے کلپس کاٹ کے لگا دی جاتے ہیں، پوری بات نہیں لگاتے. اب آپ بتائیں کہ بھئی آپ کی ذاتی رائے کیا حوالے سے مرزا علی ٹھیک ہیں یا دوسرے لوگ ٹھیک ہیں؟ جو بھی رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور کریں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ.